السلام علیکم۔ تو ویورز، ہمارے پاس آج جو نیوز ہے اس نیوز کو دیکھنے کے لیے ہم لوگ جائیں گے سیدھا گوگل پر۔ گوگل پر آتے ہی ہم نیچے جائیں گے ڈسکوریز میں۔ جو پہلی ہمارے پاس خبر ہے وہ ہے وائی آئنسٹائن کوڈ ناٹ یونائٹ فزکس۔ اس خبر کو پڑھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اب اکثر لوگ جو کہ گوگل میں خبریں اگر پڑھتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ ٹرانسلیشن کہاں سے کرنا ہے۔ تو آسان طریقہ ہے کہ یہاں سے یہ 3 ڈاٹ پر آپ کلک کریں گے اور یہ ٹرانسلیشن جسے یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے اور یہ البرٹ آئنسٹائن سن 1921 میں ویانا میں ایک لیکچر کے دوران نیشنل لائبریری آف آسٹریلیا ایپ سیمسٹر پبلک ڈومین۔ آئنسٹائن بھی طبیعت کو متحد کیوں نہیں کر سکتا؟ طبیعت جو ہے نا اردو میں فزکس کو کہتے ہیں۔ اپنی زندگی کے اختتام کے قریب آئنسٹائن نے برقی مقناطیسیت کو کشش ثقل کے ساتھ متحد کرنے کا راستہ تلاش کرنے کے لیے انت تک محنت کی۔ وہ اپنی میز پر بکھرے ہوئے نوٹوں کو بے نتیجہ تحقیقات اور بیکار فرضی قیاس آرائیوں سے ٹکرا کر نہ کر سکتا تھا اور نہ کبھی کیا۔ در حقیقت آئنسٹائن یہ سمجھے بغیر گزر گیا کہ دونوں قوتیں متحد کیوں نہیں ہو سکتیں۔ اب کوانٹم مسائل سے نپٹنے کے 1 صدی سے زیادہ کے تجربے کے ساتھ ہم مسئلے کی گہری جڑیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تھیوری کی اس ذہنی امکانی نوعیت میں ہے۔ کوانٹم میکینکس میں مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت سے طریقہ کار ہیں، مختلف ریاضیاتی راستے جو مفید پیشن گوئیوں تک پہنچنے کے لیے اپنا سکتے ہیں۔ ہمارے کہانی کے لیے برقی مقناطیسیت اور بالآخر دوسری قوتوں کو کشش ثقل کے ساتھ یکجا کرنے کی کوشش کی کہانی رچرڈ فینمین کی تیار کردہ تکنیک کے ذریعے کوانٹم میکانکس کو بیان کرنا بہتر ہے۔ آئیے ایک گیند کو ٹاس کرنے پر واپس آتے ہیں۔ آسان، سادہ، غیر پیچیدہ میں گیند پھینکتا ہوں اور یہ آپ کے لیے ایک ہی راستے کی پیروی کرتا ہے، ایک قابل اعتماد راستہ۔ اب معمول کے کوانٹم فیشن میں آئیے اسے عجیب بناتے ہیں۔ گیند کے راستے کا تصور کریں، ایک سادہ پیرابولک رفتار، لیکن تصور کریں کہ گیند ایک مختلف راستے لے رہی ہے۔ ایک ناممکن راستہ گیند کا تصور کریں۔ میرے ہاتھ سے نکلنے کے فوراً بعد آسمان میں ایک 100 میل چھلانگ لگاتے ہوئے پھر آپ کے ہاتھ میں گرے۔ دوسرے کے بارے میں کیسے؟ اس بار گیند نصف درجن بار میرے سر کے گرد گھومتی ہے، پھر آپ کی طرف چھلانگ لگاتی ہے اور آخر کار آپ کے ہاتھ میں بسنے سے پہلے آپ کے سر کے گرد گھومتی ہے۔ اسے آزمائیں۔ بال راکٹ خلا میں نکلتے ہیں، اینڈرومیڈا کہکشاں کا چند ارب سال تک چکر لگاتے ہوئے آخر کار زمین پر واپس آنے سے پہلے، اور آپ کے انتہائی صبر آزما ہاتھ میں اترتے ہیں۔ تمام ممکنہ راستوں کا تصور کریں، چاہے وہ مزے کا، کیس اور ناممکن کیوں نہ ہو۔ گیند کو ان متبادل راستے اختیار کرنے سے کیا روک رہا ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ایماندار ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ سخت طبیعت کے نقطہ نظر سے صرف اتنا اہم ہے کہ توانائی اور رفتار محفوظ ہیں۔ پہلی نظر میں فزکس کے پاس طے شدہ راستے کے بارے میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف ابتدائی اور اختتامی پوائنٹس۔ لیکن اگر ہم تمام ممکنہ راستوں کو اپناتے ہیں، اور میرا مطلب واقعی تمام ممکنہ راستے ہیں، اور اوسط لیں تو ایک طرف ایک پاگل راستہ کہیں کہ وہ جو آسمان کی طرف اڑتا ہے دوسرے راستے کو منسوخ کر دے گا۔ مخالف کہتے ہیں وہ جو زمین کے ساتھ پھسلتا ہے جیسے دیوانہ سانپ۔ ہر ممکنہ رفتار ایک دوسرے کو منسوخ کر دے گی،
صرف ایک راستہ باقی رہ جائے گا جس سے ہم واقف ہیں۔ فین مین نے یہ سوچا تھا، تجربہ کیا اور اسے پھینکتے ہوئے 20 بالز کی حرکت پر نہیں بلکہ الیکٹرانوں اور دیگر ذیلی ایٹمی ذرات کے حرکت پر لاگو کیا۔ اس زبان میں جو آپ میں سے ان لوگوں کے لیے جو جرگن کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے پاتھ انٹیگرل فارمولز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کچھ تعامل کرنے والے ذیلی ایٹمی ذرے کے رویے کا صحیح حساب لگانے کے لیے یا یہاں تک کہ خلا میں گھومتے ہوئے اپنے کاروبار کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو پہلے ہر ممکنہ راستے کا پتہ لگانا چاہیے اور تعامل کا ہر ممکنہ طریقہ جو ذرہ لے سکتا ہے۔ یہ کافی پیچیدہ ہے اور بہت زیادہ ریاضی لیتا ہے، لیکن یہ کام کرتا ہے اور کوانٹم عجیب و غریب پن وہیں نہیں رکتا، ورنہ آپ بجا طور پر پوچھ سکتے ہیں کہ اس سب کا مقصد کیا ہے۔ جب ہم ایک ذیلی ایٹمی ذرے کو رویے کا جائزہ لیتے ہیں جیسے کہ ایک الیکٹران یا پروٹون، تو اس لامحدود شاخوں والے متبادل راستوں کی بھیڑ اہمیت رکھتی ہے۔ کم از کم تھوڑا سا، ہم اب بھی پہلے کی طرح اوسط کھیل کھیلتے ہیں، ہر ممکنہ تکا دینے والے راستے کو مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن اس بار ہر راستہ اس کے ساتھ تھوڑا سا وزن رکھتا ہے۔ سچے راستے کے قریب ترین راستے، جتنا یہ لفظ کوانٹم میکانکس میں معنی رکھتا ہے، زیادہ وزن حاصل کرتے ہیں، جبکہ اس سے دور راستے کا وزن کم ہوتا ہے لیکن صفر نہیں، اور وہ اب بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اس طرح کوانٹم میکانکس میں کسی خاص تعامل یا کسی خاص رفتار کے امکان کا حتمی تعین کرنے کے لیے آپ کو مناسب مقدار کے سنگین عزم کے ساتھ ہر ممکنہ تعامل یا رفتار کا حساب دینا چاہیے۔ اور کیا میں نے ذکر کیا کہ ذیلی ایٹمی ذرات صفر کے دوران خود بخود شناخت کو تبدیل کر سکتے ہیں، دوسرے قسم کے ذرات بنتے اور بن سکتے ہیں۔ لہذا اگر ہم پروٹون سے اچھلتے ہوئے الیکٹران کی تفصیلات کا حساب لگانا چاہتے ہیں تو ہم نے نہ صرف پروٹون میں ٹکرانے والے ننگے الیکٹران کی باہمی تعامل کی طاقت کا حساب لگایا ہے، جیسا کہ ہم مائکروسکوپ دنیا میں اسے ختم کر کے انجام دیتے ہیں، ہمیں ہر ایک ممکنہ طریقے کو بھی جمع کرنا ہوگا جس سے الیکٹران فوٹون کے ساتھ تعامل کر سکتا ہے، بشمول لیکن ان تک محدود نہیں۔ فوٹون بے ساختہ خود کو ایک الیکٹران اور ایک پوزیٹرون میں تبدیل کرتا ہے۔ الیکٹران اور فوٹون پہلے کمزور جوہری قوت کے ذریعے تعامل کرتے ہیں، نیوٹرونوں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر واپس تبدیل ہوتے ہیں، بوسون بناتا ہے جو آگے بڑھنے سے پہلے زد الیکٹران اصل الیکٹران کے ساتھ تعامل کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے لاتعداد طریقے ہیں جن سے کوئی بھی دو ذرات تعامل کر سکتے ہیں۔ شکر ہے کہ ہمارے اعلیٰ توانائی والے ذرہ ٹکراؤ میں یعنی کولائیڈر میں تمام تعاملات پر مشتمل سب سے زیادہ شدید اصابت کے لیے ان میں سے صرف چند ایک اختیارات کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سچے تعامل کے قریب ترین ہیں اور اس لیے ان کا وزن سب سے زیادہ ہے۔ اگر آپ ان تمام لوگوں کی فہرست بناتے ہیں جنہیں آپ جانتے ہیں تو آپ اپنے قریبی خاندان، اپنے عزیز ترین دوستوں سے شروع کریں گے، تبھی آپ دور دراز کے کزنز، کام کے ساتھیوں اور آدھے یاد رکھنے والے جاننے والوں کی فہرست بنانا شروع کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی لامحدود تعداد کو جان سکتے ہیں اور آپ پھر بھی اپنی فہرست اسی طرح شروع کریں گے کیونکہ آپ کے قریب ترین لوگ سب سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ اسی وقت آپ آرمان لیتے ہیں اور کیونکہ آپ کی فہرست کافی اچھی ہے جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا، کوانٹم کمپیوٹنگز مشکل اور تکا دینے والے ہیں کیونکہ یقیناً ہر تعامل میں امکانات کی لامحدود کثیر تعداد شامل ہوتی ہے۔ ان لامحدودیتوں نے ابتدائی کوانٹم میکانکس کو تیار کیا، جنہیں ڈرتا کہ کوئی فرار نہیں ہوگا اور اس لیے کوانٹم میکانکس کا کوئی مفید نظریہ نہیں۔ لیکن فین مین نے ایک ریاضیاتی چال فراہم کی جسے ری نارملائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔
جوہر میں ان لامحدودیتوں کو قالین کے نیچے جھاڑو دینے کے لیے، جس سے حساب کتاب اور طبیعت دانوں کے کیریئر کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم کشش ثقل کے کوانٹم میکینکس کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔ جب ہم اپنے حسابات میں کشش ثقل کو شامل کرتے ہیں تو ہمیں نہ صرف تمام ممکنہ راستوں اور تعاملات اور ذرات کی تقسیم اور امتزاج کا حساب دینا چاہیے، بلکہ ان تمام مختلف طریقوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو اسپیس ٹائم بذات خود موڑ سکتے ہیں، طے کر سکتے ہیں اور موڑ سکتے ہیں۔